الرحمن الرحیم سورة الاعلی مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہ صورت علماء نے فرمایا کہ جب قاری یعنی پڑھنے والا جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرے تو مستحب یہ ہے کہ کہے سننے والا سبحان ربی الاعلی۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی معمول تھا کہ جب یہ سورت شروع کرتے تو سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے، یعنی نماز کے سوا جب تلاوت کریں تو ایسا کہنا مستحب ہے، نماز میں نہیں۔ مسئلہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی اپنے سجدوں میں کہا کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سبح اسم ربک کے معنی یہ ہیں کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے۔ مراد یہ ہے کہ رب کے معنی کی تعظیم اور تکریم کیجیے، اور جب اللہ کا نام لیں تو خشوع و خضوع اور ادب کا لحاظ رکھیے، اور ہر ایسی چیز سے اس کے نام کو پاک رکھیے جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکاریے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں۔ ان کے سوا کسی اور نام سے اس کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیہ اور تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے رحمان، کسی کو رحمان کہنا، صرف عبد الرحمن ہے تو رحمان کہنا، رزاق عبد الرزاق ہے اس کا نام تو رزاق کہنا، غفار عبد الغفار کو غفار کہنا، عبد القدوس کو قدوس کہنا وغیرہ۔ اور آج کل اس معاملے میں بہت غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے، عبد الرحمن کو رحمان، عبد الرزاق کو رزاق، عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اس اسم سے مراد خود مسمى کی ذات مراد لی ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو نماز کے سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا گیا ہے وہ سبحان اسم ربک، سبحان اسم ربک الاعلی نہیں بلکہ سبحان ربی الاعلی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اسم اس جگہ مقصود نہیں، خود مسمى مراد، اس لیے جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یہ سب رب اعلیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے مشاہدہ سے متعلق ہے۔ ان میں پہلی صفت خلق کے معنی محض صنعت گری کے نہیں ہے، بلکہ عدم سے بغیر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لانا ہے، اور یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، صرف حق تعالیٰ شان کی قدرت کاملہ ہے۔ بغیر کسی سابق مادہ کے جب چاہتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ دوسری صفت اس تخلیق ہی کے ساتھ وابستہ فسوّا ہے، جو تسویہ سے ہے، مشتق ہے، اور اس کے لفظی معنی برابر کرنے کے ہیں، اور مراد برابر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا اس کی جسامت اور اس کی شکل و صورت اور اعضاء و اجزاء کی وضع و حیت میں ایک خاص تناسب ملحوظ رکھ کر یہ وجود بخشا گیا ہے۔ انسان اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب اعضاء دیے گئے، اور ان اعضاء کی جسامت اور وضع و حیت اس کی ضروریات کے مناسب بنائی گئی۔ ہاتھ پاؤں ان کی انگلیوں کے پوروں میں ایسے جوڑ رکھے اور قدرتی اسپرنگ لگائے وہ ہر طرف موڑے توڑے اور تہہ کیے جا سکتے ہیں۔
اسی طرح دوسرے ایک عضو کو دیکھو، یہ حیرت انگیز تناسب خود انسان کو خالق کے کائنات کی حکمت اور قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، اور کوئی اس طرح نہیں بنا سکتا جیسے انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے، الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا اور ٹھیک بنایا، پیدا کیا اور برابر پیدا کیا، والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی، یعنی تقدیر کے ساتھ انداز سے بنایا اور ٹھیک بنایا، پھر اس کو راستہ دکھایا، جی ہدا، راہ دکھائی، ہدایت دی، والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا انسان کے لیے چارہ، جو انسان اپنے جانوروں کو کھلاتا ہے، چارہ نکالا اللہ تعالیٰ نے، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ، جی اس کو اول عام تصرفات مذکور ہیں، پھر حیوانات کے متعلق، پھر نباتات کے متعلق، مطلب یہ کہ طاعت کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، جہاں اعمال پر جزا و سزا ہونے والی ہے۔ اسی طرح اطاعت کا طریقہ بتلانے کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور آپ کی اس کی تبلیغ کے لیے مامور کیا ہے، سو اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسى وجعل غثاء نحوا، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا کرکٹ، اور فرمایا البتہ ہم پڑھائیں گے، سنقرئک پڑھائیں گے تجھ کو پھر نہ بھولے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، تو آپ کو فرمایا کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے اور یعنی یاد کروائیں گے، پھر آپ اس میں سے کوئی جز نہیں بھولیں گے مگر جس قدر بھلانا اللہ کو منظور ہو۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، پھر ہم آپ کو یاد کرائیں گے، پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے، اور آپ نہ بھولیں گے مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا، یعنی اگر کوئی ایسی آیات یا کچھ ایسا ہوا کہ اللہ کو منظور ہو کہ وہ آپ کو یاد نہ رہے، اس کے احکام آگے جاری نہ ہو، تو آپ کو ہم بھلا دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور اللہ جانتا ہے پکارنے کو بھی اور چھپائے ہوئے الفاظ کو یا چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور سہج آسان کر دیں گے ہم آپ کے لیے آسانی کرنا، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، فائدہ دے گا ان نفعت الذکرى، اگر ان کو نصیحت کرنا، سمجھانا فائدہ دے، آپ سمجھائیں، سمجھا دیں، اگر فائدہ دیتا ہے ان کو۔ مثال میں کوئی بات مانتا تو نہیں ہے، اگر آپ کہہ دیتے ہیں، آپ کے کہنے سے یہ بات مان لیتے تو مانے، آپ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت کیا کیجیے، اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہے، مگر جیسا کہ ظاہری اور معلوم ہے نصیحت اپنی ذات میں ہمیشہ مفید ہی ہوتی ہے، کما قال تعالیٰ فإن الذکر تنفع المؤمنین، حاصل یہ ہوا کہ جو نصیحت نفع دیتی ہے آپ دیں، یعنی ایک لوگوں کو نفع پہنچانا، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کی بات مان لیں، آپ کی وہ ہدایت پہ آ جائے تو بہت اچھا ہے، ان کو بھی نفع ہوگا، آپ کو بھی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا تو کہ اگلے نہیں سنتے، ان کو نفع نہیں ہوتا، کہنے والے کو ضرور نفع ہوتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، یعنی آپ تو نصیحت کیجئے، آپ سے نفع ہوگا، اگر وہ نہ بھی ہو تو بھی آپ کو نفع ہوگا، اور کہتے جس کے اندر خوف ہوگا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدبخت، یعنی اشقا بدبخت، وہ بچتا رہے گا، یعنی وہ نصیحت کو حاصل نہیں کرے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دین کی بات کی جائے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدبخت، یعنی دور رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ داخل ہوگا بڑی آگ میں، یعنی جو نصیحت نہ سنتا ہے نہ نصیحت پر عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ آگ میں ڈالا جائے گا، داخل ہوگا آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، تو کیا فرمایا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اور پھر اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی اس میں وہ زندہ رہے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک
کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا، قد افلح بھلا ہوا اس کا، من تزکا جو سنورا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک بنایا سنور گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور لیا اس نے اپنے رب کا نام پھر نماز پڑھی، یعنی وہ اللہ کا نام لے کر اس نے نماز شروع کی، اللہ کے احکام پورے کیے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، یعنی تم ترجیح دیتے ہو، کافروں سے کہہ رہے ہیں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کے جینے کو، دنیا کی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، فرمایا یہ پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا وہ صحف کون سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور آپ کے صحیفے، ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو ایک تو کیا خلاصہ ہوگا، ایک تو اللہ کی یہاں سے بڑائی ہے اور یہ صورت کے فضائل ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جانوروں کے لیے بھی چیزیں بنائی ہیں، اور پھر نصیحت کے بارے میں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو اپنے ذات کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کافر لوگ جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی وہ زیادہ بہتر ہے اور جو ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔